علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب محمد کہ آپ کی شہادت جو ماہ مبارک رمضان اور شبہ قدر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور اسی حوالے سے چند چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کریں گے کہ امیر المومنین کی زیادہ مدح و ثنا جو روایات میں بیان ہوئی ہے، اور بہترین اور دقیق ترین تعریف اور خصوصیات وہ خود رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں۔ البتہ یہ ایک رابطہ متقابل ہے کہ جس طرح رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین کی وہ صفات اور خصوصیات کو اور آپ کے مقام و عظمت کو آپ کی زبان مقدس سے جاری ہوئی ہیں، اسی طرح کہ رسول گرامی اسلام کی دقیق ترین وہ معرفی اور شناخت وہ امیر المومنین کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں۔ اور آپ نہج البلاغہ میں ملاحظہ فرمائیں کہ جس طرح رسول گرامی اسلام کی معرفی خود امیر المومنین نے فرمائی ہے، اصحاب میں سے کسی نے بھی اس طرح رسول گرامی اسلام کو بیان نہیں فرمایا۔ اور یہ ایک متقابل رابطہ ہے، اور یہ اشارہ ہے اس معروف حدیث کی طرف کہ جو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یا علی، کہ آپ کو نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے، اور مجھے نہیں پہچانا مگر خدا اور آپ نے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں اور آپ نے۔ تو یہ ایک متقابل رابطہ ہے کہ جو زبان مبارک رسول گرامی اسلام سے جاری ہوا ہے۔ اور یہ ملاحظہ آپ فرمائیں گے کہ طول تاریخ میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی جس قدر مخالفت ہوئی ہے، طول تاریخ میں آپ کی بہت مخالفت کی گئی، اور رسول گرامی اسلام کے وہ کلمات جو امیر المومنین کے بارے میں بیان ہوئے ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور ان خصوصیات اور ان فضائل کو جو امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے بیان فرمائے، متقابلاً دوسروں کے لیے ان فضائل کو گھڑا گیا، اور جو حقیقت میں 100 سال تک رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد 100 سال تک حدیث نگاری کو جو ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور ظاہری طور پر اس کے لیے ایک علت کو جو ذکر کیا جاتا ہے، واقع میں وہ علت نہیں ہے۔ کہ عام طور پر جو علت ذکر کی جاتی ہے کہ رسول گرامی اسلام کے بعد احادیث کی جمع آوری کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا،
اور رسمی طور پر اعلان کر دیا گیا کہ رسول گرامی اسلام کی احادیث کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی جمع آوری کے در پہ ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور احادیث آپس میں مخلوط ہو جائیں اور اشتباہ پیش آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کو ہم اٹھا کر قرآن میں درج کر دیں۔ یہ ایک ظاہری طور پر علت کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ دلیل درست نہیں ہے۔ قرآن حدیث کے ساتھ قابل اشتباہ نہیں ہے، قرآن معجزہ ہے، حدیث معجزہ نہیں ہے، اور اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن اور حدیث آپس میں مخلوط ہو جائے اور آپس میں اشتباہ پیش آئے۔ جو حقیقت اور واقعیت ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک پر جو فضائل امیر المومنین بیان ہوئے اور وہ مقامات جو رسول خدا کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے خود احادیث کی نگارش کو اور احادیث کے لکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ 100 سال تک احادیث پر پابندی لگائی گئی، اور یہ تقریباً 99 یا 98 یا 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اور اس نے آ کر اس ممنوعیت کو اٹھایا اور رسمی طور پر اعلان کیا کہ احادیث رسول خدا کی جمع آوری کی جائے۔ اگرچہ اس دوران غیر رسمی طور پر احادیث کو جمع کیا گیا، اور جو خطبات جو امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے جو خطبات نقل ہوئے ہیں، وہ خطبات جناب ابو ذر اور جناب عمار اور دیگر اصحاب کے ذریعے وہ ہم تک پہنچے ہیں، لیکن غیر رسمی طور پر احادیث کو لکھنے سے روک دیا گیا۔ لہٰذا آج جو آپ عزیزان کی خدمت میں کہ امیر المومنین کے کچھ فضائل آپ عزیزان کی خدمت میں کہ جو بیان کریں گے، کہ یہ ایک تفصیلی احادیث ہے جو مناشدہ ہے۔ امیر المومنین نے کچھ اصحاب کے ساتھ مناشدہ فرمایا، اور یہ طولانی اور تفصیلی حدیث ہے، اور جس کو جناب مرحوم شیخ توسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب امالی میں مجلس 20ویں مجلس میں، کہ امالی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مستقل ایک موضوع کے بارے میں نہیں لکھی جاتی، بلکہ بزرگان اور اساتید بیٹھ کر وہ گفتگو کرتے ہیں، ایک مجلس دوسری مجلس، اور اس میں مختلف موضوعات کے حوالے سے جو روایات بزرگان سے نقل ہوئی ہیں اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع آوری کیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے امالی۔ امالی شیخ صدوق ہے، امالی شیخ مفید علیہ رحمہ ہے، امالی شیخ توسی علیہ رحمہ ہے، کہ جو انہوں نے احادیث کو ایک مجلس میں ذکر کیا ہے، تو اس کو ایک مجلس میں مجلس اول، مجلس دوم، تو یہ حدیث جناب مرحوم شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب امالی مجلس 20 میں ذکر کیا گیا ہے، اور کہ خلیفہ دوم کی رحلت کے بعد کہ جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا اور وہ شورا تشکیل دی گئی، اور اس شورا میں جو ہوا، اور اس مجلس میں جو افراد موجود تھے، اس میں امیر المومنین نے اپنی ان فضائل کو جو رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے تھے، ان کو آپ نے بیان فرمایا۔ اور اس حدیث کی ابتدا میں خود امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ اسمعوا منی کلامی، فرمایا کہ میری کلام سنو اور میری بات سنو، فإن یکو ما اقول حقا فاقبلوا، اور جو کچھ میں کہوں اگر حق ہو تو اس کو قبول کر لیں، وإن یکو باطلا فانکروا، اور اگر وہ کلام درست نہ ہو تو اس کا انکار کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انشدکم باللہ الذی یعلم صدقکم، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جو تمہارے صدق کو اور سچائی کو جانتا ہے، ان صدق، اگر تم سچ کہو گے تو خداوند عالم تمہاری سچائی کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ كِذْبَكُمْ إِن كَذِبْتُمْ، اور اگر تم جھوٹ بولو گے تو خداوند عالم تمہارے جھوٹ کو وہ جانتا ہے۔ آپ نے پہلے یہ اقرار لیا، اور پھر اس میں آپ نے وہ تقریباً وہ 70 سے 80 کے درمیان آپ نے وہ مقام اور وہ فضائل جو رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، آپ نے ان کا اقرار لیا۔ فرمایا کہ کیا ان فضائل میں میرے علاوہ کوئی اور شریک ہے
کیا یہ فضائل جو رسول گرامی اسلام نے بیان کیے ہیں آیا میرے علاوہ کسی اور میں یہ فضیلت ہے؟ فرمایا کہ نہ، میرے علاوہ اس میں کوئی بھی میرے ساتھ اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ وہ تفصیلی حدیث ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انشاءاللہ کچھ اس کے بند آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں گے کہ یہ حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں جو ابھی بیان کریں گے تو 5 اس میں سے ایک جملہ اس حدیث طولانی کا کہ رسول گرامی اسلام نے 5 خصوصیات کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یا علی ان 5 خصوصیات میں آپ میری امت میں برجستہ ہیں اور سب سے بلند تر ہیں، اور آپ کے ساتھ اس فضیلت کے اس مقام پر اور کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 5 فضائل جو امیر المومنین کے ذکر کیے گئے ہیں، لہذا ہم ان فضائل کی روشنی میں امیر المومنین کی شناخت اور پہچان اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تاکہ امیر المومنین کی شناخت اور پہچان جو ہے وہ ہو سکے، اور دوسرا کہ زیادہ سے زیادہ ان فضائل کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں تاکہ امیر المومنین کی جو عملی زندگی کے جو فضائل ہیں، چونکہ عام طور پر منبر پر وہ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں میں یہ سننے میں آتا ہے خوب وہ امیر المومنین تھے، وہ معصوم تھے، وہ امام تھے، خوب ہم کہاں اور امیر المومنین کہاں؟ درست ہے، رسول گرامی اسلام کے فضائل، رسول گرامی اسلام وہ خاتم النبیین ہیں، ان کا مقام اور عظمت پہ کوئی بھی فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ قرآن کریم میں ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول گرامی اسلام اسوہ ہیں ہمارے لیے، نمونے عمل ہیں، کہ وہ صفات جو رسول گرامی اسلام کے اندر ہیں اور جن کو رائج کرنے کے لیے رسول گرامی اسلام تشریف لائے، اس میں رسول خدا اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ان فضائل کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نہج البلاغہ حکمت نمبر 299 کہ اس میں حضرت نے امیر المومنین نے مومنین کی 8 صفات کو ذکر کیا ہے، 8 صفات کو ذکر کیا ہے۔ کان علی اخن فیما مضا، کہ اس عنوان سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے، اور 8 صفات کو مومنین کی 8 صفات کو ذکر کیا ہے۔ خطبہ متقین کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو متقین اور مومنین ہیں ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اور اس خطبہ متقین میں امیر المومنین نے 110 خصوصیات مومنین کی بیان کی ہیں۔ 110 خصوصیات، یہ خصوصیات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، ایک متقی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ صفات وہ چونکہ قابل عمل ہیں لہذا امیر المومنین نے بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات کو اپنے اندر وہ پیدا کرنا ہوگا، اور البتہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں رسول گرامی اسلام، امیر المومنین اور اہل بیت کے اندر کہ جن صفات کو کوئی بھی ان صفات کا حامل اور مالک نہیں ہو سکتا۔ مثلا مقام عصمت وہ مختص ہے رسول گرامی اسلام و اہل بیت کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ وہ مختص ہے، اور اسی طرح علم غیب ہے وہ مختص ہے انہی ذوات کے ساتھ، ولایت تکوینی ہے خوب یہ مختص ہے انہی ذوات مقدسہ کے ساتھ۔ لیکن دیگر خصوصیات کہ جن کو بیان کرنے کے لیے اور مومنین کے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ امیر المومنین تھے اور ہم اس مقام پر اور ان صفات کو ہم کیسے اپنے اندر پیدا کریں، یہ عذر درست نہیں ہے۔ عزیزان یہ بطور مقدمہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کیے ہے، اور یہ حدیث من کلام امیر المومنین فی حدیث الانشاد، وہ جو مناشدہ آپ نے اس گروہ میں ان چند افراد کی اس شورا کے اندر جو لوگ افراد موجود تھے، اور وہ خلافت کا مسئلہ جب دوسری کروٹ بیٹھا تو وہاں پر آپ نے یہ مناشدہ فرمایا اور تفصیلی آپ نے کلام فرمائی، اور اس حدیث میں امیر المومنین نے پہلے اقرار لیا، اور اقرار لینے کے بعد چند ایک بند میں اس کے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا کہ فَهَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا غَيْرِي، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے دونوں قبلہ کی طرف نماز ادا کی ہو میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہ، فقط آپ ہیں۔
پھر فرمایا کہ قالوا نشدتکم باللہ حل فیکم احد من بایع البیعتین کلتیہما الفتح و بیعت الرضوان غیری، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جنہوں نے دونوں بیعتیں کی ہوں، دونوں بیعتیں کی ہوں، اور بیعت رضوان اور دوسری بیعت جو ہے وہ دونوں کی ہوں؟ قالوا لا، کہتے ہیں کہ نہ، وہ آپ ہیں کہ جنہوں نے دونوں بیعتیں کی۔ پھر فرمایا قالوا نشدتکم باللہ حل فیکم احد اخوہ المزین بالجناحین فی الجنت غیری، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس کا بھائی جنت میں جس کو خداوند عالم نے دو پر عنایت کیے ہوں، کیا میرے علاوہ کوئی ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے کہ امہ سید الشہداء غیری، کیا میرے علاوہ کسی کا چچا سید الشہداء ہے؟ قالوا لا، کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے زوجتہ سیدۃ نساء العالمین غیری، کہ جس کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین ہو، کیا میرے علاوہ کسی کو یہ فضیلت ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہ، کسی کو نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس کے دونوں بیٹے ابناہ ابن رسول اللہ، جس کے دونوں بیٹے وہ رسول خدا کے فرزند ہوں، کیا میرے علاوہ کوئی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے کہ اذهب اللہ عنہ الرجس وطہرہ تطہیرا غیری، کہ میرے علاوہ یہ مقام تطہیر تم میں سے آیا میرے علاوہ کسی اور کو یہ مقام حاصل ہے؟ قالوا لا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم میں سے کوئی ہے آینا جبرائیل فی مثالی دہت القلبی غیری، کیا کسی نے جبرائیل کا معائنہ کیا اور دیکھا ہو دہ قلبی کی صورت میں، میرے علاوہ کسی نے دیکھا ہے؟ کہا نہ۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو میرے علاوہ جس نے ادى الزکوٰۃ وہو راکع غیری، میرے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہو اور جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہو؟ قالوا لا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی ہے قضا دین رسول اللہ، جس نے رسول خدا کا دین اور قرض ادا کیا ہو، میرے علاوہ کوئی ہے؟ قالوا لا۔ پھر فرمایا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس نے غسل رسول اللہ وکفنہ ولحدہ غیری، کہ رسول خدا کو جس نے غسل دیا ہو، کفن دیا ہو، لحد میں اتارا ہو، کہ میرے علاوہ کوئی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ توجہ سے آپ ملاحظہ فرمائیے گا یہ جملہ، فرمایا میرے علاوہ کوئی ہے جو وارث سلاح رسول اللہ، رسول خدا کی اسلحہ یعنی تلوار کا جو وارث ہو، میرے علاوہ آیا رسول خدا کی تلوار کا کوئی وارث، ورایتہ، اور رسول خدا کے علم کا کوئی وارث ہو، وخاتمہ، اور رسول خدا کی اس انگوٹھی کا میرے علاوہ کوئی وارث ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہ۔ اور آخری دو جملے میں عرض کروں اس کے کہ فرمایا کہ کوئی تم میں سے میرے علاوہ کوئی ہے کہ جعل رسول اللہ طلاق نسائہ بیدہ غیری، کہ میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس میں رسول خدا نے اپنی زوجات کی طلاق کا حق جس کے ہاتھ میں دیا ہو، کہ میرے علاوہ کوئی ہے؟ کہا قالوا لا۔ پھر فرمایا کہ کیا میرے علاوہ کوئی ہے حملہ رسول اللہ علی ظہرہ حتی کسر الاسنام علی باب الکعبہ غیری، کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس کو رسول خدا نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہو اور ان بتوں کو گرایا ہو، کیا میرے علاوہ کوئی ہے؟ کہا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ سلم علیہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فی 3,000 من الملائکہ یوم بدر غیری،
کہ یوم اس بدر کے دن، جنگ بدر کے دن، کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس پر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نے 3000 ملائکہ کے ساتھ سلام کیا ہو؟ کہ میرے علاوہ کوئی؟ یہ مسلسل تقریباً یہ 70-80 وہ مناشدہ اور وہ فضائل جو رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، آپ نے اس جم میں یہ بیان کیے اور فرمایا کہ ان فضائل میں کیا میرے علاوہ کوئی موجود ہے اس روئے زمین پر کہ جس میں یہ فضائل موجود ہوں؟ اور پھر مسئلہ خلافت کو جو ہے وہ جس طرف لے کے گئے ہیں۔ خوب عزیزان، اسی روایت کے جو طولانی اور تفصیلی روایت کی اسی طرح جاری ہے یہ روایت، اس میں رسول گرامی اسلام ایک جملہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں آج ہم نے بیان کرنا ہے کہ فرمایا کہ حل فیکم احد قال لہ رسول اللہ، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا ہو کہ انت اقومہم بامر اللہ؟ 5 خصوصیات رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین کی اس جملے میں بیان فرمائی، جو مراشدہ آپ نے فرمایا کہ یا علی، آپ میری امت میں تا روز قیامت انت اقومہم بامر اللہ، پہلی خصوصیت کہ آپ امر الہی میں سب سے زیادہ محکم و مضبوط ہیں، امر الہی میں، کہ انشاءاللہ اسی مثالیں وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کچھ مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں خود امیر المومنین کی زندگی سے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، کہ فرمایا کہ یا علی، آپ میری امت میں سب سے زیادہ عہد الہی کو پورا کرنے والے ہیں، اور اس خصوصیت میں آپ وہ اول ہیں اور سب سے اوپر ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْقَضِيَّةِ، اور قضاوت میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ آپ حکم قضاوت کو جاننے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، اور لوگوں میں مساوی حقوق تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ وَأَرْأَفُهُمْ بِالرَّعِيَّةِ، اور رعیت میں اور امت میں سب سے زیادہ رؤوف و مہربان، فرمایا کہ خدا و رسول کے بعد سب سے زیادہ مہربان اور رؤوف آپ کی ذات ہے۔ عزیزاً، یہ 5 خصوصیات جو امیر المومنین کے اندر موجود ہیں، البتہ اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات جو اس میں، عزیزاً، پہلی خصوصیت جو رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائی ہے تاکہ ہمارے لیے وہ اسوہ ہو اور ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہو، اقوامہم بامر اللہ، آپ کی ہمیشہ پوری کوشش یہ تھی کہ حکم الہی وہ اس کو جاری کیا جائے، اور حکم الہی اقوام کہا جاتا ہے قیام کرنے والا، یعنی کہ جو استوار اور محکم ترین شخص ہو امر الہی میں، حقوق الہی اور امر الہی کو جاری کرنے میں، فرمایا آپ سب سے زیادہ محکم و استوار ہیں۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں، امیر المومنین اپنے شخصی مسائل میں ہمیشہ عفو سے کام لیا۔ اگر آپ کی اپنی ذات پر کسی نے ظلم کیا، آپ نے وہ معاف کیا، آپ نے رافت و محبت سے کام لیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ جنگ خندق میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب اس نانجیب نے کہ عمر عبد الود کو جب گرایا ہے اور اس نے جسارت کی ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ ایک طرف ہوئے، اور پھر دوبارہ اس کا سر قلم کیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور یہ قتال اور حرب کے قوانین کے خلاف ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب اس نے جسارت کی تو میرا اپنا غصہ اس میں شامل ہوا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اس کے قتل میں اور خدا کے لیے قتل کرنے میں کہیں میری مرضی اور میرا غصہ شامل نہ ہو۔ اپنے شخصی مسائل سے کبھی بھی وہ ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ خطبہ شکیہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ اپنا درد دل بیان فرماتے ہیں کہ یہ حالات اس طرح ہیں، یہ دور اس طرح میرے ساتھ گزرا ہے کہ جس کے ایسے شخص کی طرح کہ گلے میں ہڈی ہو اور آنکھوں میں خار، اور آنکھوں میں وہ تنکے ہوں اور آنکھوں میں خار ہو، خوب اس طرح میں نے صبر کیا ہے۔ لیکن یہی امیر المومنین کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ انہو لخشن فی ذات اللہ، خدا کے بارے میں امیر المومنین محکم و مضبوط، ذرا برابر حکم الہی میں اور خدا کے لحاظ سے خدا کے بارے میں کبھی بھی وہ رافت سے کام نہیں لیا، محکم و استوار کھڑے ہو گئے قوانین الہی میں مضبوط ترین۔ اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مرحوم
شیخ عباس قمی کی، جن کی ایک کتاب تو یہ مفاتیح الجنان ہے اور بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، اور ایک کتاب ان کی ہے سفینۃ البحار۔ سفینۃ البحار تقریباً 20 جلدوں میں ہے، اور تقریباً انہوں نے 20 سال عمر اپنی صرف کیا اور یہ کتاب لکھی سفینۃ البحار۔ اور اس میں انہوں نے وہ کلمہ فرات کے ضمن میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، کلمہ فرات کے ضمن میں، کہ امیر المومنین کے دور حکومت میں آپ کوفہ میں ہیں، اور دارالحکومت کو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین مدینہ سے کوفہ کی طرف آپ نے منتقل کیا تاکہ عراق کے بحران پر مسلط آپ تسلط جو ہے وہ قائم کر سکیں، اور اسی طرح جو ہے وہ شام کو بھی کنٹرول کر سکیں، لہذا آپ نے عراق کو اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ اور امیر المومنین کوفہ میں تشریف فرما ہے، کچھ لوگ بڑی جلدی میں بھاگتے ہوئے ہے، یا امیر المومنین کوفہ کی نہروں میں سے ایک نہر میں طغیان آ گیا ہے اور اس میں سیلاب آ گیا ہے، اور یہ آپ تشریف لے گئے ہیں تو نجف و کوفہ جو ہے، اور یہ علاقہ وہ زیادہ پہاڑی نہیں ہے، میدانی ہے، اور وہاں پر بحر نجف کو بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ دور سے آپ ملاحظہ کریں، بحر نجف وہ ایک بہت بڑا دریا محسوس ہوتا ہے، اور ایسے علاقوں میں، اور اب بھی ایسا ہے کہ جب تھوڑی سی بارش بھی ہو تو فوراً سیلاب جاری ہو جاتا ہے، اور کوفہ اور نجف کے قریب جو نہریں ہیں اس میں وہ بہت جلد سیلاب آ جاتا ہے۔ تو کوفہ کی نہروں میں ایک میں سیلاب آ گیا، اور یا امیر المومنین، اور خطرہ ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائیں، اور آپ آئیں کچھ کریں۔ امیر المومنین نے کچھ افراد اپنے ہمراہ لیے اور آپ اس نہر کی طرف چل پڑے، تاکہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ وغیرہ ہے پانی کی راہ میں اس کو دور کیا جائے اور پانی آسانی سے گزر جائے اور لوگوں کے گھروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ جب آپ مسجد ثقیف کے ارد گرد، یہ ثقیف قوم آباد تھی، اور یہ ثقیف قوم وہ قوم سمود کے بقایا جات تھے، قوم سمود کی جن پر عذاب آیا تھا، کچھ افراد جو وہ بچ گئے تھے، اور یہی وہ ثقیف اسی قوم سمود کے بقایا جات تھے۔ جب آپ اس مسجد ثقیف کے پاس پہنچتے ہیں تو کچھ جوان گلی کوچوں میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جب امیر المومنین گزرتے ہیں تو انہوں نے وہ امیر المومنین کی خدمت میں بے ادبی کرنا شروع کی، اور حضرت کو مسخرہ کرنا شروع کیا، اور دوسرے الفاظ میں استہزاء کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین خلیفہ مومنین ہیں، خلیفہ مسلمین ہیں، حاکم ہیں۔ حضرت نے جب یہ ان کی یہ جسارت دیکھی تو آپ واپس لوٹے، اور واپس لوٹ کر غضب سے، کہ حدیث میں آیا ہے کہ مغضبا، غضب کی حالت میں آپ واپس لوٹے، اور آپ نے فرمایا یا بقیت سمود، اے قوم سمود کے بقایا جات، کہ تمہارے چہروں پر میں غرور اور تکبر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کچھ بوڑھے افراد یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے امیر المومنین سے معذرت خواہی اور کہا کہ یا امیر المومنین، یہ جوان ہیں اور انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا اور آپ معاف فرمائیں۔ وہ واسطہ بنے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ درست، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امر الہی میں کس قدر امیر المومنین محکم ہیں، اپنی استہزاء کو آپ نے معاف فرمایا، لیکن فرمایا کہ تم لوگوں میں وہ میری اطلاع کے مطابق کچھ مسائل اور مشکلات ہیں اور مجھے شکایات ملی ہیں، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، لیکن تین شرط کے ساتھ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ پہلی شرط فرمایا کہ یہ جوان گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے گزرنے کا راستہ بند کرتے ہیں، اور راستے میں لوگ گزرتے ہیں، خواتین اور بچے اور بچیاں گزرتی ہیں، اور یہ ان کے استہزاء کرتے ہیں۔ فرمایا تہدموا مجالسکم، آئندہ کے بعد ان مجالس کو تعطیل کریں، گلی کوچوں میں اپنی مجالس کو برپا نہ کریں۔ اور عزیزان، یہ بہت بری چیز ہے ایک معاشرے میں، اور جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ نوجوان صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم وہ گلی کوچوں میں راستے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گپ شپ لگانا شروع کرتے ہیں۔
اور راستے سے گزرنے والے مرد و خواتین اور ان کی تعجیر کرتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ ایک معاشرے کے لیے، ایک شہر کے لیے ایک بہت بری عادت ہے. فرمایا کہ آج کے بعد وہ ایسی مجالس کو ترک کیا جائے، ایسی مجالس آئندہ برپا نہ ہو. اور ضرور یہ حدود الہی میں سے ہے کہ نوجوان جو ہے وہ گلی کوچوں میں اور سڑکوں پہ کھڑے نہ ہوں. حتیٰ اگر انسان اپنے گھر کے باہر، گلی کوچے میں اپنے گھر کے باہر چٹائی بچھا کر وہاں پر جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ برپا کرے اور جوان جو ہے وہ اکٹھے ہو کر گپ شپ لگائیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. فرمایا کہ آئندہ کے بعد ایسی مجالس جو ہے وہ اس کو ترک کیا جائے، ایسی مجالس برپا نہیں ہوگی. عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ہم اس پہ عمل کریں گے اور ایسی مجالس آئندہ برپا نہیں ہوگی. دوسری شرط فرمایا کہ تمہارے گھروں کا وہ فالتو پانی اور استعمال شدہ پانی وہ گلی کوچوں میں آتا ہے، یہ گلی کوچوں میں آتا ہے اور لوگوں کے گزرنے کے راستے کو بند کر دیتا ہے اور لوگوں کے گزرنے کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور یہ حدود الہی میں مسئلہ شامل ہے. فرمایا کہ یہ استعمال شدہ پانی، گھر کے استعمال شدہ پانی، اس کو گلی کوچوں میں نہ پھینکا جائے اور اس کو اپنے ہی گھر میں اس کنویں میں وہ ڈالا جائے. اور دوسری چیز آپ نے اسی میں فرمائی کہ تمہارے گھروں کے وہ میزاب اور وہ پرنالے، کہ بارش جب ہوتی ہے اور پرنالے جو آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ پرانے کہ ذرا ہٹ کر آگے کر کے وہ پرنالہ سا بنایا جاتا ہے، وہ فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے اور تمہارے پرنالے وہ گلی کوچوں میں گرتے ہیں اور جو گزرنے والوں کے سروں پر گرتے ہیں، فرمایا کہ ان پرنالوں کو اپنے گھر میں منتقل کرو. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امیر المومنین کس قدر دقیق ان حدود الہی کو وہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حدود الہی اور لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اس شرط پر معاف کرتا ہوں کہ ایک تو مجالس، اپنی گلی کوچوں میں مجالس کو آپ وہ ختم کریں، دوسرا اپنے گھروں کا استعمال شدہ پانی گلی کوچوں میں نہ آئے اور تمہارے پرنالوں کا پانی گلی میں نہ گرے، اور تیسری شرط آپ نے فرمایا تمہارے گھروں کی کھڑکیاں وہ دوسروں کے گھروں کی طرف کھلتی ہیں. لہذا فرمائے کہ ایک الہی اور اسلامی معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، ان کے گھر کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے. آج کل جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی کہ ایک گھر کی کھڑکی دوسرے گھر کے سین میں کھلتی ہے، جو ہی کھڑکی کھلتی ہے دوسرے کا گھر وہ سین جو ہے وہ پورا نظر آتا ہے. فرمائے جائز نہیں ہے، تمہارے گھر کی کھڑکی بھی دوسرے کے سین کی طرف کھلے. تمہارے گھروں کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں دوسروں کے حریم کی پابندی کی جا سکے، دوسروں کے گھروں کی طرف نگاہ نہ جائے. یہ حدیث میں القوا والمیزاب والبعلوآ، کہ یہ قوا کہا جاتا ہے وہ کھڑکی، تمہاری کھڑکیاں ان کی طرف نہ کھلیں اور تمہارے گھروں کا وہ اضافی پانی گلی کوچوں میں نہ آئے اور تمہارے گھروں کے پرنالے وہ گلی میں نہ گزریں. فرمایا کہ ان شرائط کے ساتھ میں معاف کرتا ہوں. تحقیق فرمائیں وہ امر الہی، وہ حدود الہی، وہ حق الناس. فرمایا کہ اس میں اقوامہم بامر اللہ، امر الہی میں، حقوق الہی میں اور حدود الہی میں امیر المومنین محکم ترین تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی معافی جو ہے وہ نہیں تھی. خشن فی ذات اللہ، خدا کی ذات میں سخت ترین تھے امیر المومنین. دوسری صفت اوفاہم بعہد اللہ، عہد الہی میں امیر المومنین دوسری خصوصیت میں کہ عہد الہی میں سخت ترین تھے اور عہد الہی کے ساتھ عہد الہی پر سختی پر عمل کرتے تھے. عزیزان، عہد الہی ہم سب نے ایک خداوند عالم کے ساتھ عہد کیا ہے اور ہم نے گزشتہ 1-2 جلسے پہلے اس پر تفصیلاً جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی. عہد الہی ہم نے خدا اور رسول و امام کے ساتھ عہد کیا ہے وہ، اور وہ اجمالاً میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں، سورہ رعد آیہ نمبر 19، اس میں آپ عہد الہی کے جو انجام دیتے ہیں اور عہد الہی پر پابند ہیں ان کو آپ ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے عہد الہی کو توڑا ہے ان کا آپ کہ خداوند عالم نے قرآن میں کیا فرمایا. سورہ رعد آیہ نمبر 19، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ.
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عہد الہی کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور خداوند عالم کے ساتھ جو میثاق اور عہد کیا ہے اس کو قطعاً کبھی نہیں توڑتے، عہد الہی کو پورا کرتے ہیں۔ عزیزاً، وہ عہد الہی کیا ہے؟ سورہ رات کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اور 22 میں آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ پہلا عہد الہی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا کہ اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہ اپنے ان رشتوں پر قائم ہے، صلہ رحم کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے صلہ رحم کا حکم دیا ہے، یہ اس صلہ رحم عہد الہی ہے، اس صلہ رحم پر قائم ہے۔ دوسرا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار سے کا خوف رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن سے ان کو خوف اور قیامت کا ڈر ہے ان کے دلوں میں، یہ عہد الہی ہے، قیامت کا ڈر۔ اور یہ چوتھا، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ جو اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یہ 4، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ اقامِ صلاۃ کرتے ہیں، صلاۃ عہد الہی ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خداوند عالم فرماتا ہے جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے، ہمارے عطا کردہ رزق سے یہ انفاق کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، لوگوں میں انفاق کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، وہ سرًا چھپکے سے، آہستہ، اور کسی کو اطلاع دیے بغیر، اور علل اعلان، دونوں طرح سے خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ اور آخری عہد الہی، اس کو آپ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، نیکی کا جواب، وہ برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔ توجہ فرمائے، قرآن نے کس قدر دقیق بیان کیا ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا جواب وہ نیکی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا آخرت کا دن انہی کے لیے ہے اور آخرت انہی کے لیے ہے۔ یہ وہ عہد الہی جو خداوند عالم نے ہم سے لیا ہے، اور جو عہد الہی کو توڑتے ہیں کہ سورہ رات کی آیت نمبر 25 میں آپ اس کو ملاحظہ کریں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، خداوند عالم کا جو عہد، خداوند عالم کے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد جو اس عہد الہی کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور خداوند عالم نے کہ جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور دیگر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ان تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے عہد الہی کو توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا کی لعنت ہے، جو عہد الہی کو توڑتا ہے خداوند عالم کی لعنت کا وہ مستحق قرار پاتا ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور قیامت کا دن اور یہ بد ٹھکانہ ہے ان کے لیے قیامت میں۔ خوب عزیزان، امیر المومنین اوفاہم بعہد اللہ، اب اس واقعے کو ملاحظہ فرمائے، خلیفہ سوم کے دور میں کہ ولید جو حاکم کوفہ تھا، اور یہ معروف قصہ ہے، حاکم کوفہ ولید، اس نے شراب پی اور صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی، اور جب لوگوں نے جو ہے وہ یہ حالت دیکھی، البتہ وہ لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے، اپنے حاکم کے حالات، اپنے حاکم کی جو ہے وہ خیر خواہی جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے، اور ضروری مقام پر حاکم کو تذکر دے، ایک اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت ہے۔ تو لوگوں نے وہ جب ولید کو جو ہے وہ دیکھا اور اس کے گرد اکٹھے ہوئے، اور اسی حالت میں یہ اس قدر مست تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی، کہ جو مہر کی جاتی تھی، یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار لی۔ محراب مسجد میں اس نے قے کی، وہ شراب کی قے کی، الٹی کی شراب کی، اس کو پکڑ کر مدینہ لایا گیا۔ ایک حاکم کہ جس نے شراب پی ہو، شواہد موجود ہوں، جس نے الٹی کی ہو، شراب کی الٹی کی ہو، نماز جو مستی کی وجہ سے 2 کی بجائے 4 رکعت جس نے نماز پڑھائی ہو،
اب یہ شواہد جب پورے ہو جائیں اس صورت میں اس کی کیا حد ہے؟ 80 کوڑے اس کی حد ہے۔ اور دوسری طرف یہ ولید وہ خلیفہ سوم کا مادری بھائی بھی ہے، مادری بھائی بھی ہے۔ آپ دیکھیں مسئلہ حساس ہے۔ اب اس حد الہی کو جاری کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ دیکھا کہ حد الہی کو جاری کرنے سے وہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، آپ نے تازیانہ ہاتھ میں لیا اور خود آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں کسی صورت میں حد الہی کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے 80 کوڑے خود اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے سزا دی اور اس پر حد جاری کی۔ یہ عہد الہی ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں کینہ پیدا ہوا۔ جنگ جمل انہوں نے برپا کی، اور اس کے بعد آپ دیگر حالات، جنگ جمل کے بعد جنگ صفین، اور وہ حالات جو ہے وہ پیش ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے وہی کینہ تھا جو امیر المومنین کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں میں جو کینہ پیدا ہوا۔ اور امیر المومنین اس عہد الہی میں وہ اپنے اور پرائے آپ کی نظر میں برابر تھے۔ اب جنگ صفین کا واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ جنگ صفین میں کہ یہ خطبہ نمبر 206 میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ امیر المومنین کے اصحاب میں سے 2 افراد اور جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب سپاہ دشمن نے امیر المومنین کو اور سپاہ امیر المومنین کو سب کیا، گالی دینا شروع کی، تو ان کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا۔ جب مقابل میں انہوں نے گالیاں دی، ان کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے بھی متقابلاً گالی دینا شروع کی۔ سب کرنا، سب گالی کو کہتے ہیں، اور لعن یہ دوسری چیز ہے۔ کہیں سب اور لعن کو ایک ساتھ نہ ملائیں، سب اور چیز ہے، لعن دوسری چیز ہے۔ لعن جائز اور صحیح اور لازم ہے کہ انسان لعن کرے، اور جس طرح کہ خداوند عالم نے لعن کی ہے۔ امام کے 2 صحابی عمر ابن حمق، جلیل القدر صحابی تھے یہ، عمر ابن حمق و حجب ابن عدی، ان دونوں نے بھی وہ عاشق امیر المومنین تھے یہ دونوں، لیکن دوسروں کے اس رویے کو دیکھ کر ان کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے بھی مقابل میں وہ سب کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین کو اطلاع ملتی ہے، فوراً ان دونوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ سپاہ شام حق پر نہیں ہے، ناحق ہے۔ فرمایا کہ ان کے عیوب کو بیان کرو، ان کے حالات کو بیان کرو، لیکن وَلَا تَكُونُوا سَبَّابِينَ، فرمایا کہ لیکن میری اور میرے صحابہ کسی صورت میں بھی وہ گالی نہ دیں۔ وَلَا تَكُونُوا سَبَّابِينَ، اس خطبہ نمبر 200، البتہ اردو کا جو نہج البلاغہ ہے اس میں خطبہ نمبر 204 ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، اور آپ نے فرمایا کہ کیا کریں؟ فرمایا ان کے لیے دعا کریں کہ فرمایا اللہم اہدہم من ضلالتہم، خدایا ان کو اس ضلالت سے ہدایت فرما اور اس گمراہی سے ان کو نجات عنایت فرما، وَأَصْلِحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، اور فرمائے ان کے لیے دعا کریں، گالی نہ دیں۔ ہاں ان کے عیوب کو بیان کریں، جو ان کے اندر عیوب ہیں ان کو بیان کریں، لیکن گالی نہ دیں۔ آپ نے جو ہے وہ روک دیا کہ فرمایا کہ کسی صورت میں بھی وہ گالی جو ہے وہ جائز نہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس بارے میں مزید جو ہے وہ کچھ عرض کروں۔ عزیزان، اوفاہم بعہد اللہ، عہد الہی میں امیر المومنین سخت ترین تھے۔ عہد الہی میں عزیزاً من جملہ عہد الہی میں سب سے بڑا عہد الہی امامت ہے۔ امامت عہد الہی ہے، رسالت عہد الہی ہے، اور عہد الہی کے حوالے سے آپ ملاحظہ کریں کہ سب سے پہلے کہ جنہوں نے اس عہد الہی کے بارے میں قیام کیا وہ خود حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہیں۔ رسول خدا کے بعد جنہوں نے امامت کے عہد کو پامال کیا، حضرت زہرا نے فریاد بلند کی، اور آپ کی جو احتجاجات ہیں اور جو آپ نے خطبہ دیا ہے اور اس میں چندین آیات کو، قرآنی آیات کو آپ نے استدلال کیا، اور ان میں سے ایک آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 35، فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ فرمایا جو ہدایت یافتہ ہے وہ لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے، یا وہ شخص جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے؟ اور یہ ایک مسئلہ عقلی مسئلہ ہے
جو ہدایت یافتہ ہے وہی لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے، وہی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ کیا وہ شخص جو اہل گناہ ہے وہ قوم اور امت کو وہ گناہ سے مصون اور محفوظ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کا سابقہ کفر میں گزرا ہو، کیا وہ معاشرے کو نجات دے سکتا ہے؟ یا وہ ذات کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کی ہے اور جو مقامی عصمت پر فائز ہے، وہ لوگوں کی اور معاشرے کی ہدایت کر سکتا ہے؟ عزیزاً، اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، دقت سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ 10 افراد پر مشتمل ہو، البتہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر 3 افراد سفر کریں، 3 افراد، تو ان پر لازم ہے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا رہنما قرار دیں، ایک کو قائد قرار دیں اور دوسرے اس کی تابع اس سفر کو انجام دیں۔ اس لیے کہ اگر سارے راہبر ہوں تو اس صورت میں جو ہے وہ معاشرہ وہ نہیں چل سکے گا۔ یہ دوسری حدیث۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک معاشرہ 10 افراد پر مشتمل ہو اور تو ایسی صورت میں وہ اپنے میں سے ایک کو امیر قرار دیں، امیر قرار دیں، ان میں سے ایک امیر ہے، 9 اس کے تابع ہوں، ایک امیر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ ایسے 10 میں سے ایسے ایک فرد کو امیر قرار دیں کہ باقی 9 افراد میں سے ایک شخص اس امیر سے زیادہ امیر ہونے کی اور قائد اور راہبر اور امام ہونے کی لیاقت اس میں زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں یعنی جس کو امیر قرار دیا ہے ان 10 افراد نے، اور ان میں سے 9 میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس قائد اور راہبر سے زیادہ راہبر ہونے کی لیاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس 10 افراد پر مشتمل معاشرے نے قد غش اللہ ورسولہ والمومنین، ان لوگوں نے خدا اور رسول و مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے، خیانت کی ہے۔ ایک افضل کے ہونے کے باوجود مفضول کو راہبر اور قائد بنا دیا جائے، فرمایا یہ خیانت ہے، خدا اور رسول و مومنین کے ساتھ خیانت ہے۔ عزیزاً، ایک 10 افراد پر مشتمل معاشرہ جو ہے وہ اگر ان میں سے ایک مفضول کو افضل پر فضیلت دی جائے، ایک شخص کی جس میں زیادہ وہ قیادت کی صلاحیت ہے اس کو اگر قیادت پہ مقام قیادت پہ نہ سونپا جائے اور اس کو راہبر قرار نہ دیا جائے، اس معاشرے نے خیانت کی ہے۔ وہ اتنا بڑا اسلامی معاشرہ، آیا اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کو وہ قیادت عطا نہ کی جائے اور مقام قائد پر اس کو قرار نہ دیا جائے اور اس کو اس قیادت سے وہ ایک طرف کر دیا جائے، تو کیا یہ خدا و رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی؟ اس سے بڑی خیانت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ لہذا عہد الہی، امامت عہد الہی ہے، اس عہد الہی کو حتماً امیر المومنین وہ عہد الہی کو ہمیشہ پابند ہوتے تھے۔ اور آخری جملہ اس میں عزیزاً میں عرض کروں، اقسمہم بالسویہ، یا علی آپ میں تیسری خصوصیت یہ ہے بیت المال اور حقوق کی تقسیم میں تساوی سے کام لیتے تھے، اور آپ سے زیادہ حقوق کی تقسیم اور تساوی میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی فضائل میں سے ہے۔ اور میں فقط ایک واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین کی ہمشیرہ ام ہانی، کہ خود رسول گرامی اسلام بڑے احترام کے قائل تھی جناب ام ہانی کے، کہ ام ہانی کی ایک کنیز عجمی تھی، عربی نہیں تھی، عجمی تھی۔ امیر المومنین بیت المال کو تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کی ہمشیرہ ام ہانی آتی ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے۔ امیر المومنین نے 20 درہم اپنی ہمشیرہ کو عطا کیے، اور ان کی عجم کنیز آتی ہیں، امیر المومنین نے اسے بھی 20 درہم عطا کیے۔ جب وہ کنیز باہر آتی ہے تو ام ہانی نے پوچھا کہ میرے بھائی نے آپ کو کتنا بیت المال سے دیا ہے؟ کہا کہ 20 درہم۔ کہا کہ عجب، میں ان کی ہمشیرہ ہوں، میں قریش سے ہوں، ہاشمی ہوں، عرب ہوں، مجھے بھی 20 درہم، اور تم کنیز ہو اور عجمی ہو اور تمہیں بھی 20 درہم۔ امیر المومنین کی خدمت میں آتی ہیں فوراً، کہ کہا کہ یا امیر المومنین، کہ آپ نے مجھے اور میری کنیز کو مساوی قرار دیا ہے، مجھے بھی 20 درہم اور اس عجمی کنیز کو بھی 20 درہم۔ امیر المومنین نے فرمایا
کہ میں نے قرآن میں کہیں پر بھی اس امتیاز کو نہیں پایا کہ عرب کو عجم اور عجم کو عرب پر کوئی تمیز ہو۔ فرمایا میں نے کتاب الہی میں کسی کے حصے میں تک وہ امتیاز اور فرق جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ حصہ یہی ہے اور کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ نے اپنے ہمشیرہ کو واپس لوٹا دیا، 20 درہم سے زیادہ درہم آپ نے ادا نہیں کیے۔ آپ کا قاضی ابو الاسود دوئلی، ابو الاسود دوئلی شاعر تھا۔ ابو الاسود دوئلی وہ ہیں کہ امیر المومنین کے حکم پر قرآن پر یہ نقطے جو ہیں، قرآن میں پہلے نقطے نہیں تھے، زیر زبر نہیں تھی، یہ ابو الاسود دوئلی نے کیا ہے۔ قاضی تھا وہ بصرہ میں، اور یہ عاشق امیر المومنین تھا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ شام میں وہ اس نے زندگی گزاری اور نہایت فقر میں زندگی گزاری، نہایت فقر میں۔ اور ایک مرتبہ امیر شام نے اپنا مخصوص حلوہ اور کچھ درہم وہ جناب ابو الاسود کے گھر بھجوائے۔ ابو الاسود گھر پہ نہیں تھا کہ جب بچی بیٹی، ایک بیٹی تھی، بیٹی بھوکی ہے، حلوہ جو ہے وہ دیکھتی ہے تو حلوے کا ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتی ہیں۔ ابو الاسود جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور کہا بیٹی اس حلوے کو اگل دو اور اپنے منہ سے نکال دو، اس لیے کہ اگر یہ حلوہ تمہارے حلق سے نیچے اتر گیا تمہارے دل سے امیر المومنین کی محبت ختم ہو جائے گی اور جاتی رہے گی۔ بیٹی نے وہ حلوہ اگل دیا اور ایک شعر پڑھا، کہا نبی علیک احسابا و دینا و مولانا امیر المؤمنین، کیا ہم اپنا حسب و نسب اور اپنا دین کیا ہم بیچ دیں اس حلوے اور ان درہموں کے مقابل میں، جبکہ ہمارے امیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ ابی شہد المضعفری یبن ہند معاذ اللہ کیف یکون ھذا، یہ جو حلوہ زعفرانی ہے، فرمایا کہ کہا کہ اس حلوہ زعفرانی کے مقابل میں وہ ہم اپنا دین اور اپنا ایمان اور امیر المومنین سے وہ عشق و محبت کسی صورت میں یہ سودا ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ حلوہ اگل دیتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت ارفعہم بالرعیہ، امیر المومنین رعیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خدا و رسول کے بعد، اور یہ خصوصیات ہیں، معصوم کی خصوصیت یہی ہوتی، امام کی خصوصیت یہی، سب سے زیادہ وہ رأفت و محبت، رؤوف ترین ذات، اور خدا و رسول کے بعد امیر المومنین ہے، رؤوف ترین۔ اور عزیزاً ان خصوصیات کا جمع کرنا ایک ساتھ بہت مشکل ہے۔ حق حدود الہی میں، حق الہی میں سخت ترین، عہد الہی میں سخت ترین، لیکن وہ رعیت کے لحاظ سے رؤوف ترین ذات۔ یہی امیر المومنین کہ جب وہ گلی کوچے میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچی گلی میں گریا کر رہی ہے، بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ گوشت خریدنے گئی ہوں، گوشت تھوڑا ملا ہے اور پیسے نہیں ہیں کہ میں مزید گوشت اس سے خریدوں، اور گھر کیسے جاؤں، یہ بہت تھوڑا ہے کہ جو ہماری بچوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ امیر المومنین اس کے ہمراہ جاتے ہیں اس قصاب کے پاس اور فرمایا زدھا فإن فی الزیادۃ البرکہ، فرمایا کچھ اور دے دو، اس کو کچھ اور دے دو، اس لیے کہ زیادہ دینے میں خداوند عالم تمہیں برکت عنایت کرے گا۔ یہ امیر المومنین، یہ وہ رافت و محبت کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک یہودی کوفہ میں آتا ہے اور گریہ کرتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے تو مولا و امیر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے زندگی میں ایک دن وہ عدل الہی اور رأفت الہی کو میں نے ایک دن دیکھا، میں نے عدل الہی کو اور رأفت الہی کو میں نے ایک دن دیکھا۔ کہا کہ ایک دفعہ کوفہ آیا اور میرے ساتھ تجارت کا اسباب اور سامان تھا، اور میرے رات جو ہی رات ہوتی ہے اس میرے مرکب کو اور مال تجارت کو وہ چرا لیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہے کہ میں حارث ابن عبداللہ حمدانی کے پاس جاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا مال تجارت چوری کر لیا گیا ہے۔ حارث حمدانی وہ امیر المومنین کی خدمت میں وہ یہودی کو لے کر آتے ہیں، امیر المومنین خود آپ تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں آپ نے
وہ تازیانہ لیا اور پوری رات آپ نے پورے کوفے کو چھان مارا اور اسی رات ان چوروں کو پکڑا، مال تجارت کو آپ نے ان سے وصول کیا اور صبح آ کر شہر میں اس بازار میں آ کر اس مال کو بیچا اور وہ رقم اس یہودی کے سپرد کی، اور ان دنوں میں یہودی کو اپنا مہمان قرار دیا۔ کہا میں نے زندگی میں ایک دن وہ عدل الہی کو اور وہ رافت الہی کو میں نے زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا ہے۔ اس قدر جو ہے وہ رؤوف ہیں اور حکم الہی میں اس قدر وہ پابند ہیں کہ یہ امیر المومنین ہے۔ ان صفات کے ساتھ امیر المومنین کی شناخت اور پہچان کریں، اور وہ صفات کی جو ایک معاشرے میں ایک الہی اور ایک دینی معاشرے میں جن صفات کو رائج ہونا چاہیے یہ وہ صفات ہیں، اور امیر المومنین ایسا ہی ایک معاشرہ چاہتے ہیں، اور اہل بیت ایسا ہی ایک معاشرہ چاہتے ہیں، اور امام زمان جب تشریف لائیں گے یہی ایسا معاشرہ ہی تشکیل دیں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، امیر المومنین کی ہم شناخت اور یہ صفات اور وہ معاشرہ کہ جس کو آپ تشکیل دینا چاہ رہے تھے اس معاشرے کی تشکیل میں خداوند عالم ہم سب کو سہیم قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ، کہ عزیزان خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی الہی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ خوب عزیزان، کہ نہایت اختصار کے ساتھ کہ احتمال بالآخر اس جمعے کا وہ آخری جمعہ ہونا البتہ محتمل ہے، کہ اور لہٰذا اسی بنا پر آج کے جمعے کو یوم القدس کے حوالے سے وہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ قدس کے جو تمام مسلمانوں کا حق ہے، اور خود فلسطینی جو اپنے وطن میں ہی غریب شمار ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ ظلم و بربریت کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور یہ سن 1948 میں انگلیس نے جو اس غدہ سرطانی کو مسلمان قلب وہ مسلمانوں کے دل میں اور مسلمانوں کے درمیان اس ناجائز وہ فرزند کو جو جنم دیا ہے کہ جو وہ اسلام و مسلمین کے لیے وہ گلے میں ہڈی اور آنکھوں میں خار جو ہے وہ قرار پایا ہے، اور جس کا مقصد اور ہدف فقط سرزمین نہیں ہے بلکہ اس کے اہداف اس سے کہیں وسیع تر ہیں، اور یہ قومیں یہود و وہ اسرائیل کہ جس کو آپ ملاحظہ کریں کہ قرآن میں کہ جن کی بارے میں قرآن بہت ساری آیات قرآن کی وہ ان کے بارے میں موجود ہے، اور اہم ترین ان لوگوں کی وہ خصوصیت یہ عہد شکن ہیں اور عہد کو توڑنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو عہد کیا توڑا ہے، اور بعد میں جو آخری رسول گرامی اسلام کے ساتھ جو عہد تھا کہ رسول گرامی اسلام کے حوالے سے جانتے ہوئے اور حق و حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی اس عہد الہی کو توڑا اور رسول خدا پر ایمان نہیں لائے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ آخری نبی اور یہ نبوت و وہ رسالت وہ آل اسحاق سے
اور آل یعقوب سے خارج ہو کر وہ کسی اور میں منتقل ہو جائے۔ حقیقت کو جانتے ہوئے انکار کیا اور عہد الہی کو توڑا، اور یہ وہ صفات آج بھی ان کے اندر موجود ہیں کہ اقوام متحدہ کی اگرچہ وہ ایک صوری اور شکلی وہ ایک مرکز جو قرار دیا گیا ہے، خوب اس کی قراردادوں کی مسلسل جو ہے وہ اس نے مخالفت کی ہے، لہذا آج کے دن کو یوم القدس کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے تاکہ یوم القدس میں اسرائیل کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا جائے، اور اگر مسلمان ہمت کریں وَإِلَّا اگر مسلمانوں کے اندر ہمت نہیں ہے، اور خصوصاً جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں، خوب اگر ان میں ہمت ہو، خوب وہ اس مسئلے کو آج سے کئی برس پہلے جب وہ حل کیا جا سکتا تھا۔ امام خمینی کا وہ معروف جملہ کہ اگر ایک مسلمان ایک بالٹی پانی کی اگر پھینکے، اس سیلاب میں یہ اسرائیل بہہ جائے گا، لیکن ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں، لہذا لیکن وہ ان کے خلاف وہ مسلمانوں کے اندر اور ہمارے اندر وہ نفرت موجود ہونی چاہیے، وہ جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ فقط فلسطین نہیں ہے بلکہ جتنے بھی مظلومین جہان ہیں، چاہے وہ یمن ہو، چاہے بحران ہو، چاہے کشمیر ہو، وہ تمام مسلمانوں کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے، اور جتنی ممکن کوشش ہو وہ اپنی اس درد کا اظہار کرے اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرے، اس لیے کہ تمام مسلمان ہمارا جز اور حصہ ہیں، تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور اگر ایک ہی جسم میں کہیں پر انسان کو تکلیف ہو، اس کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے، اور آج اگر وہ بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہے اور ہمیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنی اس مسلمانی میں پھر وہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس قدر مسلمانی ہے۔ البتہ کہ یہ تعصب سے کہ اسی یوم القدس کے حوالے سے کہ جو ایک اتحاد کا، وحدت کا اور دشمنوں کے خلاف ایک قوت کا جو اظہار ہے، اس کو بھی متاسفانہ دشمن نے وہ تقسیم کر دیا ہے، اور حصوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی ایک طرف ریلی نکل رہی ہے، کوئی دوسری طرف نکل رہی ہے، کوئی تیسری طرف، ایک شہر میں 4 ریلیاں جو ہے وہ نکل رہی ہیں۔ یہ بذات خود جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اتحاد ہونا چاہیے، قوت و یگانگت اسی صورت میں ہے کہ سب مل کر اس دشمن کے خلاف، اور وہ دشمن اسلام و انسانیت کے خلاف وہ قوت کا اظہار ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ عزیزان جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان تظاہرات میں وہ شریک ہوں اور اپنی قوت کا، اپنی نفرت کا جو وہ اظہار کریں۔ دوسرا مسئلہ ابھی وقت نہیں رہا کہ عزیزان، البتہ کہ یہ ہمارے جو ہے وہ البتہ ماہ مبارک رمضان انفاق کا مہینہ ہے اور کمک کا مہینہ ہے، اور یہ ہمارا ایک ادارہ راہبر ایجوکیشن سسٹم بیت الایتام ہے غوری ٹاؤن میں، کہ یہ عزیزان بھی آپ کی کمک کے جو ہے وہ انشاءاللہ منتظر ہیں کہ انشاءاللہ ان یتیموں کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، کفالت کی جائے۔ اور 1-2 مسئلے عزیزان آخری، ممکن ہے یہ آخری جمعہ ہو تو فطرے کے حوالے سے 1-2 مسئلے آپ عزیزان کی خدمت میں وہ میں عرض کر دوں کہ عزیزان، فطرہ کہ شخص جو ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور وہ کسی کا البتہ غلام تو نہیں ہے، آج کل غلاموں اور کنیزوں کے مسائل نہیں ہے کہ اس کو ہم عرض کریں، انسان عاقل و بالغ، اس کا فطرہ جو ہے البتہ، اور وہ محتاج بھی نہ ہو، اس کا فطرہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اور فطرہ، ایک شخص کا فطرہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ البتہ ملاک، شرعی ملاک وہ 3 کلو گندم، البتہ جو قوت غالب یعنی غالب غذا ہمارے علاقوں میں کیا ہے؟ گندم ہے، چاول جو ہے وہ غالب نہیں ہے، غالب گندم ہے، لہذا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کی غالب غذا جو ہے وہ 3 کلو فطرے کے طور پر، ایک شخص کے لیے 3 کلو وہ فطرے کے طور پر واجب ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور چونکہ غالب غذا ہماری گندم ہے، لہذا 3 کلو گندم ایک شخص کا فطرہ، یا اس کی قیمت، اب جو ہے وہ چونکہ 3 کلو گندم آپ یا اکٹھی گندم عام طور پر دینا مشکل ہو جاتا ہے، یا آٹا جو ہے وہ دینا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ آپ ادا کر دیں۔ اب قیمت جو ہے وہ کتنی ہے؟ اگر مختلف شہروں میں مختلف ہے، دیہاتوں میں ممکن ہے گندم سستی ہو تو 3 کلو گندم کی قیمت، شہروں میں گندم کی قیمت ذرا زیادہ ہے، تو اس صورت میں اسی طرح جو ہے وہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔
تو اگرچہ یہ قیمت کا تعیین جو ہے وہ درست نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن مومنین جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ بالآخر ایک مقدار ان کو بیان کی جائے تاکہ وہ فطرے کے طور پر جو ہے وہ ادا کریں. تو احتیاطاً جو ہے وہ ہم نے، تاکہ وہ چھوٹے موٹے پیسے جو ہے نا وہ اس کو توڑنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو آٹا عام طور پر جو ہے وہ گندم شاید 150 روپے کلو شاید یہاں پر، چونکہ دیسی آٹا میں خود جو لاتا ہوں وہ 160 روپے ہے. تو لہذا احتیاط کرتے ہوئے 3 کلو آٹے کو اگر آپ وہ دیتے ہیں تو 480 روپے جو ہے وہ بنتا ہے. تو 500 روپے جو ہے وہ یہ مقدار جو ہے وہ ہمارے یعنی یہاں پر جو ہے وہ 500 روپے. ممکن ہے دیہاتوں میں کم تر ہو، 350 ہو، 400 ہو، تو شہروں میں ذرا قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو 500 روپے جو ہے وہ فی نفر وہ فطرہ جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کا ہم جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا فطرہ جو ہے وہ 500 روپے ہے. البتہ گھر کے جتنے افراد ہیں اس کے برابر جو ہے وہ فطرہ دیا جائے. اور فطرہ کب دیا جائے؟ فطرہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر فطرہ جو ہے وہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے. اور جو افراد نماز عید پڑھیں تو وہ بہتر یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے وہ فطرے کو ادا کر دیں. البتہ وہ فطرہ کن کو ادا کرنا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں دیں، یا مسجد میں جو ہے وہ ہم مومنین کی سہولت کے لیے باکس رکھے ہوتے ہیں، تو میں قطعاً جو ہے وہ یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ کریں. خود آپ کا اپنا شرعی وظیفہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فطرہ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. غیر مومن کو فطرہ دینا درست نہیں ہے. اگر مومن فقیر موجود ہے مومن کو فطرہ دیں. دوسری شرط کہ مومن کے ساتھ وہ احتیاج اور ضرورت مند بھی ہو. ضرورت مند سے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، ضرورت مند سے مراد یہ نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بالکل لباس اس کا پارا ہو، پاؤں میں جوتا نہ ہو، نہ، غریب انسان، فقیر انسان کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم تر ہے، تھوڑی ہے. ہاں، مثلا جو ہے وہ ایک گھر جس میں 3-4 بچے ہیں، زوج و زوجہ ہیں، 5 افراد گھر کے ہیں، اور تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہے جی 20,000 25,000 ہے، وہ یہ فقیر ہے، یہ شخص فقیر ہے. اور 25,000 سے کہاں جو ہے وہ اخراجات پورے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے افراد جو ہیں وہ ممکن ہے سفید پوش افراد ہوں لیکن فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو ایسے افراد کو جو ہے وہ تیسری شرط جو ہے وہ احتیاط واجب یہ ہے وہ نمازی ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حرام میں، آپ کو معلوم ہو کہ وہ حرام میں اس کو استعمال نہ کرے، کہیں نشے وغیرہ میں وہ اس مال کو جو ہے وہ پیسوں کو وہ استعمال نہ کرے. تو ایسے جو ہے وہ فقیر مومن کو وہ آپ جو ہے وہ فطرہ جو ہے وہ ادا کریں گے. اور وہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے جو ہے وہ باکس ہوں گے، سادات غیر سادات. البتہ غیر سید کا فطرہ وہ سید نہیں لے سکتا، سید کا فطرہ وہ سید لے سکتا ہے، اور سید کا فطرہ سید بھی لے سکتا ہے، غیر سید بھی لے سکتا ہے. لیکن غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ سید جو ہے وہ اس کو نہیں لے سکتا. یہ زکوٰۃ، کیونکہ اس کو فطرہ زکوٰۃ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے. البتہ ایک مسئلہ کہ وہ اب وقت بالکل نہیں رہا کہ اکثر عام لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور وہ سادات تھوڑے سے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. مثلا عام صدقات جو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سادات لے سکتے ہیں، یہ واجب زکوٰۃ نہیں ہے جو سادات پر حرام ہو. مثلا ہر روز جو انسان وہ انفاق کرتا ہے، پیسے نکالتا ہے وہ خدا کی راہ میں، خوب یہ سادات لے سکتے ہیں. وہ عام طور پر یہ لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور وہ ممکن ہے کہ آیون حضرات بھی وہ اس کو بیان کرنے میں کچھ شرم محسوس کرتے ہو نہ، کہ یہ جو ہے وہ لیتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ سادات جو ہے وہ غیر سادات کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما. خدایا بحق زہرا تمام مومنین کی کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما. خدایا تمام مومنین کی، خدایا ہم سب کی یہ ناقص عبادت اس ماہ مبارک رمضان میں اس ناقص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا اس ماہ مبارک کی تربیت ہم سب کو عنایت فرما. خدایا بحق زہرا بحق امام زمان، خدایا ہمارے قلوب کو ایمان سے اور معارف سے اور معارف اہل بیت سے اور محبت اہل بیت سے روشن و منور فرما. خدایا ہم سب کو، ہماری اولاد کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے. خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما. خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما.
خدایا بحق زہرا وطن عزیز کو نیک و صالح حاکم عنایت فرما، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان خدایا ہم سب کو اپنے نیک اور خالص بندوں میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔